جو بھی احکامات قرآن میں آئے ہیں اس طرح تفصیلی انداز میں کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ حج کا حکم ہوا ہے، اجمالاً ہوا ہے، مختصر ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نماز کا حکم ہے، اجمالاً ہے، مختصر ہے، اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، اجمالاً ہے، آت الزکاۃ۔ لیکن واحد عبادت روزہ ہے جسے قرآن میں اجمالاً نہیں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ان ڈیٹیل یہ سٹیٹمنٹ ہے جو عرض کی ہے، تفصیلی اللہ نے اسے بیان کیا ہے، اس لیے کہ جتنی عبادات ہیں ان کا اجر ہے جنت۔ نماز پڑھیں گے جنت، حج کریں گے جنت، زکوٰۃ دیں گے جنت، صدقہ دیں گے جنت۔ واحد عبادت ہے روزہ، رکھو گے مالک جنت مل جائے گا، جنت کا مالک مل جائے گا۔ تو یہ بڑی پیاری عبادت ہے، اور اس عبادت میں بھید ہے، راز ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے سب کو نظر آئے گا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کرو گے سب کو نظر آئے گا حاجی صاحب ہیں، حج کر رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دو گے، جب آپ ادا کرو گے سب کو نظر آئے گا یہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ واحد عبادت روزہ ہے، یا رکھنے والے کو پتہ ہے یا اسے پتہ ہے جس کی محبت میں رکھا ہے، اور گھر میں کسی کو نہیں پتہ۔ واحد عبادت روزہ ہے، یہ وہ کیفیت دیتا ہے جو کیفیت آپ پہ سارا سال نہیں رہتی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، روزہ آپ کو وہ والی کیفیت دیتا ہے۔ مثلاً ویسے کیفیات ہیں روزے میں، ایک تفصیل ہے کیفیات کی، پوری روحانی عبادت ہے یہ، لیکن میں ایک کیفیت عرض کرتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، 10 بجے کا ٹائم ہوا، گرمی کا روزہ ہے، شدت گرمی ہے، آپ سحری کر کے آرام کر کے 9-10 بجے اٹھے، تو جب آپ اٹھے آپ کا حلق خشک ہے، اب آپ کو پانی کی طلب ہے، اب سارے گھر کے افراد سوئے ہوئے ہیں، آپ فریزر کی طرف گئے، آپ نے فریزر کھولا، اس میں پانی، بھائی بولیں، اس میں پانی موجود ہے، لیکن آپ اسے پی نہیں رہے، آپ اسے پی نہیں رہے۔ گھر کے تو سارے افراد سوئے ہوئے ہیں، کوئی تو دیکھ نہیں رہا، گھر والے تو نہیں دیکھ رہے، نہ بیٹا دیکھ رہا ہے، نہ بیوی دیکھ رہی ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ کوئی بھائی دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ، آپ پی نہیں رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ، یہ جو کیفیت آپ میں پیدا ہوئی نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت روزہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ پانی نہیں پی رہے، فریزر کے پاس بھی گئے ہیں، اختیار بھی ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا، یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رب چاند ہے ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ نہیں میرے دوستہ نے غور نہیں کیتا، میں کو گل کر گیا اگر سمجھ آ گئی یہ تھے۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ تیرے اندر کیفیت پیدا ہو جائے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے جو درکار ہے پروردگار کو، اور میں ایک عرض کروں یہ کیفیت سارا مہینہ رہے گی، یہ کیفیت سارا مہینہ رہے گی۔ اللہ نے اسی لیے دس از منتھ آف یور پریکٹس، یہ آپ کی پریکٹس کا مہینہ ہے، تاکہ پورا مہینہ یہ کیفیت رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سارا سال کیفیت رہے اللہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ دیکھ رہا ہے. اب ذرا ایک بات کا جواب دیجئے گا, جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کیا جھوٹ بولیں گے؟ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے, کیا حسد کریں گے؟ کسی کا حق کھائیں گے؟ چوری کریں گے؟ ڈاکہ ڈالیں گے؟ شراب پیئیں گے؟ زنا کریں گے؟ کیوں؟ یہ پریکٹس ہے روزے کی. This is your practice period, month of Ramadan. یہ آپ کا پریکٹس پیریڈ ہے. اللہ ہر حلال چیز سے پورے ماہ میں تمہیں دور رکھتا ہے تاکہ اس ماہ کے گزرنے کے بعد حرام سے دور رہے. بھائی غور کیا آپ نے؟ تو یہ دس از دا بیسک پرپز آف روزہ. یہ ہے اصل پرپز روزہ کا. رمضان کی فضیلت صرف رمضان میں روزے کی وجہ سے نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں یہ جملہ, رمضان منتھ آف رمضان اگر ہم دیکھیں تو اس کی فضیلت صرف روزے کی وجہ سے نہیں ہے. میں ذرا پورے مہینے کا جائزہ لیتا ہوں. رمضان آیا, تیسرا روزہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیقہ شاعرہ جناب فاطمۃ الزہرا. غور کیا آپ نے؟ تیسرا روزہ سیدہ فاطمہ. اچھا تھوڑا آگے چلو, 10واں روزہ فتح مکہ, شہادت سیدہ خدیجہ, شہادت سیدہ عائشہ. اچھا تھوڑا آگے چل, 15واں روزہ ولادت امام حسن. اور یار حسن کا نام آتا ہے نا تو وہ کمپیریٹیولی سبحان اللہ کی آواز کم آتی ہے. اگر حسین کا نام آئے تو سبحان اللہ کی آواز زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ حسن بڑا ہے, حسین چھوٹا ہے. اچھا نہیں ٹھہرو, میں ذرا اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مولا علی اور سیدہ زہرا کی سب سے پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں. اچھا میں اور عرض کروں, امام مولا علی شیر خدا کے جانشین کو حسن کہتے ہیں, مولا علی کے گدی نشین کو حسن کہتے ہیں. او بھائی چھوٹا حسین ہے, بڑا حسن ہے. اچھا نہیں ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو, میں سمجھاتا ہوں, ٹھہرو. وہ ایک دن امام حسین سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی بڑی شان ہے, آپ کے بڑے بھائی حسن کے حصے میں کوئی فضیلت نہیں, ساری فضیلتیں آپ کے لیے ہیں. اور فرمایا چپ کر, شرم کر, اگر حسین کائنات کا امام ہے, حسن حسین کا امام ہے. تو یہ غور کرے, اگر 15واں روزہ ولادت, تیسرا روزہ سیدہ, 10واں روزہ فتح مکہ, 15واں روزہ امام حسن, 17واں روزہ جنگ بدر, 19واں روزہ مولا علی کو زخم آیا, 20واں روزہ تڑپتے گزر گیا, 21واں روزہ مولا علی کی شہادت, 23-24-25واں روزہ تورات زبور انجیل آئی, 26واں روزہ قرآن آیا. آپ نے غور کیا حضرت؟ بڑی فضیلت ہے رمضان کی. رمضان اپنے وجود میں ایک پوری فضیلت کا حامل ہے, پورا مہینہ ہی. ہاں سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ 29واں شعبان تھا تو نبی رحمت جلوہ افروز ہوئے. آپ نے سارے صحابہ کو بلا کے کہا ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ, قد اذلکم شہر عظیم. صحابہ ابھی جو چاند آنے والا ہے یہ عظیم ہے. نہیں غور نہیں کیا, مجھے پتہ ہے نہیں غور کیا. اور میرے دوستو, عظیم نبی کہہ رہا ہے رمضان عظیم ہے, عظمتوں والا نبی کہہ رہا ہے رمضان. اچھا محدثین نے اس لفظ عظیم کی توضیح کی ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان 12 بیٹوں میں سے یعقوب کو یوسف بڑا ہی پیارا تھا, اسی طرح اللہ کے بھی 12 مہینے ہیں, ان 12 مہینوں میں رمضان اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے. یہ عظیم کی تفسیر محدثین کرتے ہیں. پھر نبی فرماتے ہیں شہر مبارکن, مبارکن مبارکن. ادھروں چاند آیا ہے, بندے ایک دوجے نو کہی جا رہے ہیں رمضان مبارک. بھئی آوازاں آئیاں نے رمضان مبارک, فیس بک تے آئیاں نے آوازاں, واٹس ایپ تے آوازاں آئیاں نے رمضان مبارک. اے بندے ٹھیک کہیں دینے پہ. نبی فرماتے ہیں شہر مبارکن, امت تمہیں نبی فرما رہے ہیں رمضان آ گیا مبارک. غور کیا میرے دوستوں نے؟ اس امت کو رسول فرما رہے ہیں تمہیں مبارک.
جنہوں مبارک ہے سبحان اللہ کہو یار. رسول فرماتے ہیں رمضان مبارک ہے، عظیم ہے، مبارک. اچھا مبارک میں سمجھاتا ہوں، ذرا رکیے گا، ایک آیت پڑھتے ہیں پھر مبارک سمجھ آئے گا. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن. اللہ فرماتے ہیں مکے میں میرا گھر ہے اور وہ گھر مبارک ہے. اللہ فرما رہا ہے کعبہ مبارک، نبی فرما رہے ہیں رمضان مبارک. آپ کے سبحان اللہ کی بڑی اچھی آواز آ رہی ہے، روزہ ہے میں احساس بھی آپ کا رکھوں گا. ادھر اللہ فرما رہا ہے کعبہ مبارک، نبی فرما رہے ہیں رمضان مبارک. جیسے مبارک ہے وہ تو سبحان اللہ کہے. اللہ فرما رہا ہے کعبہ مبارک، نبی فرماتے ہیں رمضان مبارک. اب مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت، وسعت، وسیع ہونا. اب وسعت کیسی ہے؟ کعبے چلے جاؤ، ایک فرض پڑھو، لاکھوں میں بدل جائیں گے. کیوں بلا؟ مبارک ہے نا. اب نبی فرماتے ہیں رمضان مبارک ہے، رمضان میں ایک نفل پڑھو فرضوں میں بدل جائے گا. مبارک ہے نا بھائی، اسے مبارک کہتے ہیں. میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ رمضان کی فضیلت صرف روزوں کی وجہ سے نہیں ہے. تیسرا روزہ سیدۃ النساء کا دن ہے. اب آئیے میں سیدہ پاک پہ بات کرنے سے پہلے میں 3 جملے عرض کرتا ہوں، پھر قرآنی آیات پڑھتا ہوں. میرے دوستوں کہتے ہیں، رسول اللہ سے سنا بھی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہاتکم، اولاد کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب آپ تھوڑا جاگیے گا، ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے. نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں. آج کی گفتگو تھوڑی ادب سے سننے والی ہے، بات نبی کی بیٹی کے ہے، ذرا ادب سے سنیے. ہاں جی، جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، اوے جو خود جنت کے سردار ہیں ان کی جنت جس کے قدموں میں آ جائے اسے سیدہ فاطمہ. اچھا یہ نکاح ہوتا ہے جو میاں بیوی کا، کہتے ہیں کہ بیوی محافظ ایمان ہوتی ہے. بھائی ٹھیک ہے نا، بیوی محافظ ایمان ہے تو بیوی ہے محافظ ایمان. کمال ہے یارا، کل ایمان کے لیے جو محافظ ایمان ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا اس جملے کو یوں کریں چلیں سب کو یہ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ کل ایمان والی بات ہر ایک کو ہضم بھی نہیں نہ ہوتی. میں اسے آسان کر دیتا ہوں، سراپا ایمان کے لیے جو سراپا ایمان کی محافظ ایمان ہو اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ. اچھا کہتے ہیں کہ الولد نعمت والبنت رحمت، ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے. کیا بات ہے، آپ تک تو پیغام پہنچ گیا. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے. میرے دوستو آپ نے غور نہیں کیا، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں. اب آئیے آج کی گفتگو کے لیے ایک اور جملہ سنیے گا، خوبصورت جملہ ہے. کائنات میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں. کیا ہوئی ہیں؟ فرسٹ کوسچن از دیٹ واٹ از ڈیفینیشن آف بطول. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، وہ جو 2 عورتیں ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں، بطول ہے کیا؟ رات خطاب تھا ادھر شیخ پورہ میں، تو میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ سیدہ بطول ہے، سیدہ بطول ہے. تو ایک صاحب بعد افطاری کے قریب میرے پاس آگے، بس بڑی تکلیف سے بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور تکلیف چہرے پہ آ جاتی ہے. اور ڈاکٹر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے؟ یہ ڈاکٹر سے ہم فون پہ بھی میڈیسن لے سکتے ہیں، ڈاکٹر دے بھی دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بلاتا ہے اپنے پاس، میرے قریب آؤ تاکہ تیرا چہرہ دیکھوں، پھر مجھے پتا چلے گا تیرے اندر بیماری کیا ہے. غور کیا میرے دوستوں نے؟ بعض بیماریاں چہروں پہ آ جاتی ہیں، چہروں پہ. تو میں جب رات خطاب کر رہا تھا تو وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا.
تو وہی بات ہوئی، افطاری کے وقت وہ صاحب آ گئے، مجھے کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ بی بی بطول ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں کہ حضرت قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، لغت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مجھے کہتے ہیں مجھے لغت کا حوالہ پہلے دے، پھر میں قرآن کا بھی دیجئے گا، اور میں کہ میرے صاحب لغت کا حوالہ یہ ہے کہ اہل حدیث کا امام، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے سن لیجئے گا، اہل حدیث کا امام علامہ وحید الزمان، لغت الحدیث کتاب کا نام ہے، اہل حدیث وہابیوں کا امام لکھتا ہے بطول اس مستور کو کہتے ہیں ساری زندگی پلیتی جس کے نزدیک بھی نہ ہے، جو ہر وقت پاک ہو، بولے میرے صاحبو، ہر وقت پاک ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ ہے لغت میں۔ اب آؤ قرآن میں، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اکیلی بطول نہیں، اس کا سارا خاندان بطول ہے، اس کے گھر کا بچہ بچہ بطول ہے، یہاں پہ ہر بیٹی بطول ہے، یہاں پہ زینب بھی بطول ہے، سکینہ بھی بطول ہے، آپ نہ بھی نہ سبحان اللہ کہو پھر بھی بطول ہے۔ یہ تھوڑا آپ کے سبحان اللہ کے محتاج ہے، یہ بطول ہیں۔ تو میرے دوستو، کائنات میں دو عورتیں بطول ہوئی ہیں، ہر وقت پاک، ہما وقت پاک۔ اور نہیں آپ سمجھے نہیں، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں۔ 15واں روزہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے رکھا ہوا ہے، گود میں امام حسن آئے، دائی نے جب یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا، نبی کریم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کے ہاں عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ حضور آپ کی بیٹی 15ویں روزے میں ہے، گود میں ظہر کے بعد حسن آ رہے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے سیدہ اثر پڑھ رہی ہیں، روزہ بھی نہیں جا رہا، وضو بھی نہیں جا رہا، نہ روزہ جا رہا ہے نہ وضو جا رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ، میری زہرا بطول ہے، میری فاطمہ، بھائی بولو بھائی میرے صاحبو، فاطمہ بطول ہے۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ دو عورتیں ہوئی ہیں بطول، دو۔ اب وہ کون ہیں؟ آئیے اس طرف۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے، اور دوسری حسین کی ماں زہرا بطول ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا ادب سے ہم ساری باتیں سنیں، ادب سے کہو سبحان اللہ، سیدہ کے حیا میں کہو سبحان اللہ، نبی کی بیٹی کی تعظیم میں کہو سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹی زہرا بطول ہے، میری بیٹی بطول ہے۔ اب آئیے میں کچھ آیات پڑھتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ پہلے پڑھیے سورہ احزاب کی آیت، چونکہ میں پڑھ چکا ہوں، اسی سے میں دوبارہ شروع کرتا ہوں بات کو۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اللہ فرما رہا ہے، اے زوجات رسول، اے ازواج رسول، دنیا میں کوئی عورت تم جیسی نہیں۔ اے نبی کی بیویوں، اے سیدہ خدیجہ، اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ میمونہ، اے ام حفصہ، تسی چپ بیٹھے ہو، اے نبی کی بیویوں۔ دیکھیں میں 2 لیکچر دے کے یونیورسٹی سے آیا ہوں، یونیورسٹی میں 2 لیکچر بھی دیے ہیں اور خطاب کاموں کی میں بھی کر دیا ہے، تے تھکے تسی بیٹھے ہو، تسی کو انوکھا روزہ رکھ کے آئے ہو۔ جس کے دل میں سجدہ کا حیا ہے پھر سبحان اللہ کہو۔ یہ جو آپ سبحان اللہ کہیں گے ہم احصال ثواب کریں گے بعد میں، بی بی پاک کی بارگاہ میں سبحان اللہ کی تسبیح آپ کر رہے ہیں، پھر کہو سبحان اللہ۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا ویندہ نہیں حضور دے نکاح وچ آ گئی ہیں، دیکھتا نہیں نبی کے عقد میں آ گئی ہیں، نبی کے نکاح میں آ گئی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگر غور کریں گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ پلی کسی اور گھر میں، جوان کسی اور گھر میں ہوئی، باپ کوئی اور ہے، نطفہ کسی اور کا ہے، کسی اور کے شکم میں پلتی رہی، صرف نبی کے نکاح میں آ جائے، اگر کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں تو جو پلی ہی محمد کی گود میں ہو۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے، اور جسے پالا ختیجہ نے ہو، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو۔ اب آپ نے غور کیا کہ نبی پاک کو اپنی ساری بیویوں میں سب سے پیاری ختیجہ کیوں تھی؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔
سیدہ عائشہ عموماً اعتراض تو لفظ غلط ہو جائے گا، سیدہ عائشہ عموماً عرض کیا کرتی تھی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ ہر وقت ختیجہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ہر وقت ختیجہ کو یاد کرتے ہیں، میں سامنے بیٹھی ہوتی ہوں پھر بھی آپ ختیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ چپ کر جا، محمد کے دل میں ختیجہ کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، میرے دل میں ختیجہ کا پیار اللہ نے ڈالا ہے۔ ایک نبی پاک نے یہ کہا، دوسرا آپ نے فرمایا عائشہ یہ تم جتنی میری بیویاں ہو نا یہ تم اچھے وقت میں مجھے ملی ہو، برے وقت میں جس نے میرا ساتھ دیا ہے اسے ختیجہ کہتے ہیں، اوکھے حالات میں جو میرے کام آئی ہے اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ اور سنو اگر میں دنیا سے چلا گیا میرا سارا مال تمہارا، اور جس کی زندگی میں سارا مال مجھے مل گیا اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ چھوٹا رتبہ ہے سیدہ ختیجہ کا، اسی کی گود سے زہرا مل رہی ہیں، اسی کی گود سے سیدہ زہرا مل رہی ہیں۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، دو عورتیں بتول ہیں، ادھر مریم بتول ہے ادھر زہرا بتول ہے، ادھر مریم بتول ہے۔ میں آپ کے چہرے دیکھوں گا تو قرآن پڑھوں گا، ادھر زہرا بتول ہے۔ اب آئیے ذرا سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں، کچھ آیات میں یہاں سے پڑھوں گا، کچھ آیات سورہ آل عمران سے پڑھیں گے، ایک حدیث پڑھیں گے۔ سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے۔ مولا زہرا کیسی بتول، مریم کیسی بتول، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا، واذکر ذکر کریں، فی الکتابی کتاب میں سے، مریم کا، مریم تھی نبی کی ماں۔ اس کا مطلب ہے ویسے اللہ کی منشا ہے کہ بندے اکٹھے ہو کے نبی کی ماں کا ذکر کریں؟ نہیں، میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر گیا اگر سمجھ آ رہی ہے۔ اگر عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے تو کیا خیال ہے جو عیسیٰ کے مرشد مصطفیٰ کی ماں ہے؟ تو پھر اللہ چاہتا ہے نبی کے والدین کا ذکر کیے۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا، تھوڑا جاگ کے بیٹھیے گا۔ یہ ہے مریم جس کا ذکر عبادت ہے، قرآن ہے، جب ذکر کرو گے تو عبادت ہوگا۔ یہ مریم ہے جس کا ذکر عبادت ہے، یہ ہے عیسیٰ کی ماں۔ ایک وہ ماں تھی جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ، الفاطمہ تو بدعۃ منی، من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی۔ عیسیٰ کی ماں کا ذکر عبادت ہے، حسین کی ماں کی محبت عبادت ہے، سیدہ کا حیا عبادت ہے، حیا کرو حیا، اور مصطفیٰ کی بیٹی ہے، حیا کرنا چاہیے۔ اور میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے، پتہ نہیں کسے سمجھ آ رہی ہے اور کس کے اوپر سے گزر رہی ہے، سمجھ نہیں تمہیں آتی، علی کی بیوی ہے، محمد کی بیٹی ہے، حیا کرو۔ بس میں کوئی پیغام دے رہا ہوں، اگر میرے دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے، یہ آڈیو ویڈیو کے ذریعے پیغام جائے گا، کئیوں کو سمجھ آئے گی، نبی کی بیٹی ہے، حیا کرو۔ اور بندے پنڈ دی تھی دا حیا کر دینے، بھائی بولو بھی تے صحیح نہ یارا، بندے پنڈ دی تھی دا حیا کر دینے، تسی محمد دی تھی دا حیا نہیں پہ کر دے، حیا کرو حیا۔ ٹھہرو میں بتاتا ہوں، اللہ فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مصطفیٰ کی بیٹی کے نزدیک پلیتی نہیں آتی، جب نبی کی بیٹی کے نزدیک پلیتی نہیں آتی خطا کیسے آ سکتی ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یا حیا کرنا چاہیے۔ اللہ آگے چلیں جی، مولا حکم، اللہ فرماتے ذکر کرو مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اذ انتبذت بنا لیا، من اہلہا گھر والوں سے، اذ انتبذت جدا ہو گئی، من اہلہا گھر والوں سے، مکانا شرقیہ مشرق کی طرف، ادھر حجرے میں، یہ مغرب یہ مشرق، بیت المقدس قبلہ اول، ایک حجرہ تھا، مریم حجرے میں عبادت میں چلی گئی، لیکن گئی پتہ کیسے؟ من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے دور، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، جی تنہا ہو گئی، عبادت کرنی تھی تنہا ہو گئی۔ آپ نے غور نہیں کیا، گھر چھوڑ کے جو عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں، سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ ہے اسے زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔
وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ اچھا بھائی ایک آیت ابھی میں پڑھ چکا، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اللہ فرماتا ہے مریم حجاب میں چلی گئی۔ اب میں یہاں پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حجاب یہ ہے، حجاب کا واجب ہونا، عورت کے لیے حجاب ہے، اگر حجاب میں ہے تو عورت ہے، پردہ ضروری ہے، بے پردگی یورپ کلچر ہے، حجاب اسلام کلچر ہے، یا یورپ رکھ رہے ہیں یا اسلام رکھ لیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کلچر ان کا، زبان پہ کلمہ غلط، یہ تو پھر منافقت ہوئی، یہ تو منافقت ہوئی نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پورے اسلام میں رہیں تو بیٹی وہ ہے جو پردے میں ہو، عورت وہ ہے جو پردے میں ہو۔ ویسے بھی علم الفقہ میں، فقہ میں عورت ان کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی شے، چھپی ہے تو عورت ہے، بے پردگی ہے تو عورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ شادی بیاہ میں میک اپ کر کے غیر محرم میں آ کے اگر کوئی بیٹھ گئی ہے تو پھر اپنی خبر لے، عورت نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹی میں بے نقاب جو چل پھر رہی ہیں، اپنی خبر لیں، عورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے فنکشنوں میں بے نقاب بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں ہیں، یہ بے نقاب ہیں، کون کنٹرول کرے گا ان پہ؟ کون غور کرے گا؟ کب ہم جاگیں گے؟ بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارا، یہی وجہ ہے، ہم اپنی اساس سے دور ہیں، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، انحراف کر چکے ہیں۔ یہ گھروں میں جینز کلچر عام ہو چکا ہے، 6 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 9 سال کی بچی جین پہنتی ہے، ٹائٹ پہنتی ہے، کیوں نہیں روک رہے؟ کون روکے گا؟ کب جاگو گے؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ یورپ کلچر ہے۔ میں ایک عرض کروں، غصہ نہ کر جانا، بڑے ادب سے عرض کروں، مہربانی کرو اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی بیٹی کے پیچھے، سیدہ زہرا والا کلچر دو یارا۔ کیا ہو گیا اس امت کو؟ کہاں چل پڑے ہیں آپ لوگ؟ یہ یورپ ہے۔ اچھا آئیے، اللہ فرماتا ہے دونہم حجابن، دونہم بندوں سے حجابن، مریم پردے میں چلی گئی۔ او یار جیڑی خود بندیاں تو حیا کر کے پردیاں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں۔ ایک دن نبی فرما رہے تھے معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ، فاطمہ کی سواری آ رہی۔ میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں۔ کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں، جس کے دل میں سیدہ کا حیا ہے، سبحان اللہ کہو۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، سدا بستے رہیں، آپ کے روزے اللہ قبول فرمائے۔ کیا تھوڑا آگے چلیں؟ بس میری ہمت جہاں تک ہوئی میں آپ سے کلام کروں گا، جب میں تھک گیا پھر میں چھوڑ دوں گا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا۔ جبریل نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹھہرو، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہی ہے نا جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ اچھا، پانی سے، آگ سے، ہوا سے، کس چیز سے؟ تو پھر بندے چپ کیوں بیٹھے ہیں باقی؟ کس چیز سے؟ اچھا، آدھا نور آدھی مٹی بن گیا جبریل۔ نور کتنا، مٹی کتنی؟ اچھا مٹی نہیں، سراپا نور، سارا نور، اے ٹو زی نور۔ اب آئیے، اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا۔ یہ مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جائے نا، ہندا نور ہی ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کو بات کر رہا ہوں۔ اگر جبریل سارا نور بشر بن کے آ جائے تو حضرت کا معدہ ٹھیک رہتا ہے؟ میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں۔ اگر جبرائیل سارا نور بشر بن کے آ جائے تو مولانا کا معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر محمد بشر بن کے آ گئے ہیں تو فکر والی کون سی بات ہے؟ فکر والی نہیں، یہ ان کے ذکر کی بات ہے۔ اور جس کا ایمان ہے نبی نور ہے، وہ تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ اب یونیورسٹی میں بھی بڑے عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں جی۔ میں پڑھا رہا تھا یہی آیت، میں آج کل سورہ مریم ہی پڑھا رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں سورہ مریم پڑھا رہا ہوں۔ میں یہ آیت پڑھا رہا تھا تو ایک بچہ سامنے، بڑے بچے ہیں جناب، ایم اے لیول کے بچے ہیں۔ سر ایک سوال ہے، میں کہ جی یہ نورم من نور اللہ، تو یہ تو غلط ہو گیا نا سر، شرک ہو گیا نا؟ میں کہ جی ہاں جی سر یہ شرک ہو گیا؟ میں کہ جی اب سر سمجھا، میں کہ بیٹا جیسے آپ سمجھی ہو نا ویسے شرک ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی سمجھ کس لیول پہ، میں سوچ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، جیسے آپ سمجھو یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تو سر پھر شرک کیسے نہیں ہوتا؟ میں کہ بیٹا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان سب اللہ کے نور سے ہیں، شرک تو نہیں ہوا؟ بولو بھی تو صحیح نا، شرک تو نہیں ہوا؟
کہتا نہیں ہوا. میں کہ بیٹا اگر زمین و آسمان اس کے نور سے ہوں شرک نہیں ہوتا, محمد اس کے نور سے ہیں تو شرک والی کون سی بات ہے؟ اچھا نہیں ٹھہرو, پھر میں نے وہاں پہ ایک آیت پڑھی, میں نے کہا اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. بیٹا یہ قرآن بھی نور ہے, یہ قرآن بھی نور ہے. اللہ یہ قرآن کہاں پہ رکھا؟ فرمایا نزل بروح الامین علی قلبک, یہ محمد کے دل پہ رکھا. اور میں کہ بچے اللہ کا نور تو محمد کے دل پہ ہے. او بھائی بولو تو صحیح نا, اللہ کا نور تو رسول کے دل پہ ہے, اللہ کا نور نبی کے دل پہ ہے, نبی کے دل پہ ہے, نبی کا دل, نبی کا دل. تسی چپ بیٹھے ہو, نبی کا دل. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا دل؟ فرمایا الفاطمہ تو قلبی, فاطمہ محمد کا دل ہے. غور ہے جی باتوں کی طرف؟ میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے. جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے پھر سبحان اللہ کہو. گزارش تو یہ کر رہے ہیں فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے جبرائیل کو مریم کی طرف بھیجا, فتمثل لہا بشرا سویا. آج یہ جوان بشر بن کے آیا. لو جی آ جاؤ, بس قریب آ جائیں, میں اب گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آؤں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جیسے ہی مریم کی طرف یہ بشر آیا, بشر, مریم نے دیکھ کے کہا میں اللہ کی پناہ, تیرا اچانک آنا, اگر تو متقی ہے, اگر تو متقی ہے تو بتا تو کون ہے, بشر تو میرے پاس آتے نہیں. آپ نے غور نہیں کیا, جہاں پہ بشر اچانک جبریل جائے وہاں پہ مریم ہے. نہیں میرے دوست چپ بیٹھے ہیں, جہاں پہ جبریل اچانک جائے وہاں پہ مریم ہے. اہل سنت کے امام اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی, آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. میرے صاحبو جہاں پہ جبریل اچانک جائے وہاں پہ مریم ہے, اجازت لے کے جائے وہاں پہ زہرا ہے, وہاں پہ سیدہ زہرا ہے. کھڑا رہتا تھا, اجازت لیتا تھا. میں نہیں کہہ رہا, سنیوں کے امام کہہ رہے ہیں. فتویٰ لگانا ہے تو بریلی کے تاجدار پہ لگانا ہے, ادھر نہیں لگانا. فتوے بھی عام ہو چکے ہیں نا. اچھا چلو اب آگے چلتے ہیں. قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. جبریل نے کہا ڈونٹ فیئر مریم, گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, میں تمہیں بیٹا دوں گا. انا میں دوں گا. انا انما انا, میں تیرے رب کا بھیجا ہوں, میں آیا ہوں, میں دوں گا میں. اب آپ نے غور کیا حضرت, اللہ دینے پہ آئے, جبریل کے ذریعے دیتا ہے. نہیں میرے دوست چپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کوئی بات کر گیا اگر سمجھ آ رہی ہے. اگر اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دے تو حضرت کا معدہ ٹھیک رہتا ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. اگر اچھا میں ذرا ایک نا بڑا خوبصورت جملہ میری زبان پہ بار بار آ رہا ہے, میں روکنا چاہ رہا ہوں, روک نہیں رہا. اگر علیہ السلام کے ذریعے دے تو مولانا کا معدہ ٹھیک رہتا ہے, تو اگر صلی اللہ کے ذریعے دے, نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا, میں کوئی بات کر گیا ہوں. اگر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ دے تو مولانا کا معدہ ٹھیک رہتا ہے, تو اگر محمد کے ذریعے دے, اگر غوث اعظم کے ذریعے دے, اگر داتا صاحب کے ذریعے دے, اگر گنجے شکر کے ذریعے دے, بھائی اللہ جیسے بھی دے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ کی مرضی ہے, جیسے مرضی دے. اللہ کی منشا ہے, جیسے بھی دے رہا ہے. مریم کو جبریل کے ذریعے دے رہا ہے. اچھا ٹھہرنا, ذرا رکنا. اس پہ دیوبند تفسیر ہے. یہ جو مکے سے قرآن چھپ کے آتا ہے وہ کالے رنگ کا, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے نا, یہ مریم کے پاس نا بابے کی صورت میں آئے اور آ کے مریم کو دم کیا. ادھر بابا جی نے دم کیا, اللہ نے مریم کو بیٹا دے دیا. یہ مطلب ہے وہ عرب والے مانتے ہیں بابے دم کرن پتر ہو جاندہ ہے. بولو بھی تو صحیح. وہ لکھتے ہیں کہ بابے نے دم کیا, اللہ نے بیٹا دے دیا. مان گئے بابوں کے دم میں شفا ہے, لیکن دم ہو شوبدہ بازی نہ ہو. یہ ذرا غور کیجئے گا, کوئی پیغام دے رہا ہوں. دم ہو شوبدہ بازی نہ ہو. اگر کرامت بھی ہو چھپا کے ہو. اہل اللہ کرامتیں دکھایا نہیں کرتے تھے, چھپایا کرتے تھے. بعد میں لوگ پھر انہیں بتایا کرتے تھے کہ ان میں حضرت میں یہ بھی تھی, حضرت میں یہ بھی کرامت تھی. چھپاتے ہیں کرامت کو. اللہ دینے پہ آئے تو بابے کی پھوک سے بیٹا دے رہا ہے.
بھائی بولو بھی تو صحیح نا. جبرائیل بابے کی صورت میں آئے تو اللہ بیٹا دے رہا ہے. بابے کے دم میں فرق ہوتا ہے, بابے کے دم میں شفا ہوتی ہے. اچھا یار تھوڑا آگے چلتے ہیں. جبریل آیا, اس نے آ کے کہا میں تمہیں بیٹا دوں گا, میں تمہیں بیٹا دوں گا. لہا بلا کہ غلامن زکیہ, اور تیرا بیٹا عام بیٹا نہیں ہے, زکیہ زکیہ زکیہ, جو تیری گود میں آئے گا پاک ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا, بطول کے بچے پاک ہوتے ہیں. نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اچھا ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. زکیہ عیسیٰ کا اپنا وجود پاک ہے. اللہ سورہ جمعہ میں کہتا ہے وَيُزَكِّهِمْ, محمد کی وجہ تو اسی پاک بیٹھے ہیں. اور جس کا اپنا وجود پاک ہو اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جس کے قدم کس کی برکت سے ساری زمین پاک ہو اسے محمد کہتے ہیں. غور ہے جی باتوں کی طرف. روزے میں کہو سبحان اللہ. سلامت رہیں, آباد رہیں. لو جی آجو, میں صرف 2-4 آیتیں اور پڑھوں گا, پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں نماز کی طرف. ایک حدیث پہلے پڑھ لیں. یہ حدیث ایسی پڑھی ایسی پڑھی ایسی پڑھی, پھر کئیوں نے اس کو پڑھا, پھر بہت پڑھی گئی, آج تک پڑھی جا رہی ہے, اب بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. مجھے باہر کے ملک سے بڑی کالیں آئی ہیں, انہوں نے بھی پڑھ دی, ادھر سے بھی پڑھ دی, پتہ نہیں کہاں کہاں سے پڑھ دی, بہت لوگوں نے پڑھی. ہاں جی. اذا دخلت فاطمہ تو, فاطمہ جب بھی اپنے بابا کی طرف جاتی قام الیہ, محمد کھڑے ہو. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا, اے فاطمہ کے آنے پہ حضور کھڑے ہوتے. اچھا میں نے پڑھا ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے, اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے, ماتھے پہ بوسہ دیتے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اللہ اکبر, آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. ٹھہرو مولا, یہ کھڑا کون ہو رہا ہے؟ ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول, وا اور ماں نہیں, محمد محمد, الا مگر, رسول رسول نہیں, محمد بس رسول نہیں, محمد بس رسول, وما محمد نہیں, محمد الا رسول بس رسول نہیں, محمد بس رسول نہیں, محمد بس رسول. کعبے میں بیٹھا ہو پھر بھی رسول, گھر بیٹھا ہو پھر بھی رسول, مکے کی گلیوں میں چلے پھر بھی رسول, مدینے میں چلا جائے پھر بھی رسول, زمین پہ رہے پھر بھی رسول, پہلے آسمان پہ آیا پھر بھی رسول. یہ ہر وقت رسول ہے. یہ مطلب ہے فاطمہ کے آنے پہ باپ نہیں, اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے. رسول کھڑا ہو رہا ہے, نبی رسول ہے. اب غور کرو, آ کون رہا ہے, کھڑا کون ہو رہا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے. اور نہیں یار ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں, ادھر میرے دیکھو. معراج کی رات حضور پہلے آسمان پہ گئے, آدم کھڑے ہو گئے. نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. معراج کی رات حضور چوتھے آسمان پہ گئے, عیسیٰ کھڑے ہو گئے. معراج کی رات حضور چھٹے آسمان پہ گئے, ادریس کھڑے ہو گئے. معراج کی رات حضور 7ویں آسمان پہ گئے, ابراہیم کھڑے ہو گئے. یہ مطلب ہے سارے نبی جس کے آنے پہ کھڑے ہوں. آپ دیکھو وہ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارو. ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں, آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. اے میں بیٹھا, اچانک میرے مرشد, میں بیٹھا رہا گا ماشاءاللہ, میں فٹافٹ کھڑا ہو جاؤں گا. تو جی میرے مرشد بیٹھے ہوں, گنجے شکر آ جان. شیخ بیٹھے رہیں گے, جواب دو یارا, کھڑے ہو جائیں گے. اگر شیخ بیٹھے ہوں, گنجے شکر بیٹھے ہوں, مولا علی آ جائے تو یہ بیٹھے رہیں گے, جواب دو, کھڑے ہو جائیں گے. اچھا سارے ولی بیٹھے ہوں, علی بیٹھے ہوں, سارے نبی بیٹھے ہوں, محمد آ جائے تو سارے بیٹھے رہیں گے, نہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر کہنے دو جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے, جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے, جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے, اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ سیدہ ہے. چھوٹا رتبہ ہے فاطمہ کا, چھوٹا مقام ہے فاطمہ کا. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یار. یار اقبال میرے ذہن میں آ گیا یارا. اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم دیاں بڑیاں شانہ نے, بہت شانہ نے مریم دیاں, لیکن گل ایک کوئی یہ عیسیٰ کی ماں ہے. ہائے ہائے, عیسیٰ کی ماں ہے. اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت زہرا نو 3 شانہ اصل نے.
مریم کو ایک شان ہے، زہرا کی 3 شانیں ہیں۔ پہلی شان کون سی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، محمد دیاں اکھاں دی ٹھنڈے، ہائے رسول اللہ دیاں اکھاں دی ٹھنڈے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بانوے آتاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سجدہ کی دوسری شان ہے علی کی بیوی ہے۔ اوے علی کا چھوٹا مقام نہیں یارا، ٹھہرو، میں جملہ وہی عرض کروں گا۔ کائنات جس کے ادب میں کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جس کی محبت میں کھڑے ہو وہ سیدہ ہے، سیدہ جس کے جوتے سیدھے کرے وہ علی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اقبال فرماتے ہیں ادھر ایک نسبت ہے، ادھر دیکھو بانوے آتاج دارے حل عطا، اوے مولا علی دے نکاح چھے، دونوں بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے۔ علی اور گئے ابو بکر گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ دے دیں۔ فرمایا ابو بکر ابھی اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا، ابو بکر ابھی خاموش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر نے عمر سے جا کے کہا جاؤ آپ بات کریں۔ حضرت عمر گئے، یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ دے دیں۔ فرمایا عمر چپ کر جاؤ، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ حضرت عمر واپس چلے گئے، پھر عثمان گئے، یہ چکر چلتے رہے، یہ چکر لگتے رہے۔ جب سب کے چکر لگ گئے نا، سب نے جا کے علی سے کہا علی تم جاؤ نا ذرا، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، علی ذرا تم جاؤ نا۔ مولا فرماتے نہیں مجھے تھوڑی سی نا وہ ہیزیٹیشن سی آتی ہے، وہ میرا چونکہ رشتہ چاچا زاد بھی ہے نا، مجھے تھوڑی ہیزیٹیشن۔ فرمایا نہیں علی آپ جاؤ۔ ابو بکر نے کہا علی جاؤ نا، عمر نے کہا علی جاؤ نا، عثمان نے کہا علی جاؤ نا۔ ہن میرا ویکھیا جائے جدو علی فاطمہ کا عقد لینے گئے نا، ادھر سے علی چلا، ادھر سے جبریل چلا۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، ادھر سے علی چلا، ادھر سے جبریل چلا، ادھر علی نبی کے در پہ پہنچا، ادھر جبریل پہنچا۔ جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا اللہ فرما رہا ہے علی کو خالی نہیں توڑنا، علی کو خالی نہیں موڑنا، اللہ نے آسمانوں پہ فاطمہ علی کا نکاح کر دیا ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو یارا۔ ہاں چلو یارا میں تھک گیا، آپ نہیں تھکے میں تھک گیا، مجھے پتہ ہے آپ نہیں تھکنے والے۔ میں ایک آیت اور پڑھ لوں، میری طبیعت اصل میں تھک گئی نا۔ آئیے میں ایک آیت سورہ، یہ میں پڑھنا چاہتا تھا اقبال لیکن نہیں پڑھ سکا، میں آگے چلتا ہوں۔ سورہ آل عمران، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آیت ختم ہوگی سبحان اللہ کہو۔ ایک نعرہ سنائیں جی اچھا سا، جی جیتے رہیں۔ اِذْ قَالَتِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آتے تھے، یا مریم مریم سے باتیں کرتے تھے۔ یہ دا مطلب ہے بطول نال فرشتے گلہ میں کر دیں، نہیں آپ نے غور نہیں کیا۔ ٹھہرو، یہاں فرشتہ ہے نہیں ہے؟ ہے یہاں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں۔ یہ آپ کی کبھی بات ہوئی ہو تو لکھتا جا اور تو ٹھہر جا، آپ کی نہیں ہوتی بطول کی ہوتی ہے۔ مریم بطول باتیں کرتی ہے۔ قالت الملائکہ، فرشتوں سے باتیں مریم۔ مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے طہرکی واصطفاکی، اس لیے کیونکہ پاک بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے، ہم نے چن لیا اور یہ پاک ہے۔ طہرکی ان اللہ اصطفاکی و طہرکی۔ اور یارا گھر بیٹھ کے اکیلے سوچنا جدے نال فرشتے گلاں کرن، جیو بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن۔ جاگ رہے ہیں میرے دوست، ابھی جاگ رہے ہیں۔ ہاں جی سنیے گا، سفینہ النور کتاب کا نام ہے، مفتی مولانا شفیع اکاڑوی کی کتاب ہے، علامہ ابن حجر السوائق مورقہ کتاب کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ذر غفاری سے رسول اللہ نے فرمایا جاؤ نا ذرا مولا علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابی ذر در دولت پہ پہنچے، مولا علی کے گھر پہنچے، باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جاگتی آنکھوں سے ابی ذر دیکھتے ہیں اندر بندہ تو موجود کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بوری اٹھ رہی ہے، چکی چل رہی ہے، دانے ڈل رہے ہیں، خود بخود چکی چل رہی ہے، پاس بندہ کوئی نہیں، آٹا نکل رہا ہے، پاس بندہ کوئی نہیں، آٹا اکٹھا ہو رہا ہے۔ اچھا پاس بندہ کوئی نہیں، جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے، شہزادے سو رہے ہیں۔
دیکھا بھائی کمال منظر ہے, رہا نہ گیا, جلدی سے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ سیدہ زہرا کے ہاں بڑا عجیب منظر ہے. فرمایا کیا دیکھا؟ حضور بندہ پاس کوئی نہیں, دانے پڑ رہے ہیں, ڈالنے والا کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا, جھولا ہل رہا ہے, ہلانے والا نظر نہیں آ رہا. اور فرمایا چپ کرو, میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے, کہیں آرام کر رہی ہوگی, وہ چکی فرشتہ چلا گیا, وہ دانے فرشتہ ڈال گیا, وہ آٹا فرشتہ اکٹھا کر گیا, اور وہ جھولے میں جلانے والا بھی فرشتہ ہے, پر سوئے ہوئے حسنین ہے, علی کے لال سو رہے ہیں. اور جنہوں نے علی دے لالا دا حیا ہوئے ہوتے سبحان اللہ کہو یار. حیا کرنا چاہیے علی کے بچوں کا, حیا کرنا چاہیے علی کے بچوں کا. اب تو اس وقت علی کے بچوں کا حیا بھی ختم ہو رہا ہے, حیا کرنا چاہیے علی کے بچوں کا. جس دل میں علی کے بچوں کا حیا ہے سبحان اللہ کہو. میں تھوڑا اور پڑھ لوں, چلیں 2:30 بجے تک ٹائم چلا ہی جائے. سورہ آل عمران کی 37 نمبر آیت پہ چلتے ہیں. ہاں 37 نمبر آیت پہ چلتے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. کلما داخل ہوئے زکریا فی زکریا المحراب, حجرے میں, مریم کے حجرے میں زکریا نبی داخل ہوئے. ہاں جی, مریم کی کفالت کرتے تھے, مریم کو پالتے رہے زکریا. حضرت زکریا نبی مریم کو پالتے تھے. جس کی کفالت زکریا کرے اسے مریم کہتے ہیں, جس کی کفالت محمد کرے انہیں فاطمہ کہتے ہیں. زکریا فی المحرابی وجد عندہا رزقا. کلما دخل علیہا زکریا المحرابی وجد عندہا رزقا. جیسے ہی داخل ہوئے تے ویندے کی نے مریم دے سامنے بے موسمی پھل پئے نے, ٹرے لگا ہوا ہے اور سامنے پھل پڑے ہوئے. ہاں جی, یا ہنی افطاری دا وقت قریب آ جائے تے میرے سامنے جو فریش چونسا آمب پیا ہوئے, بڑا لطف ہے روزے کاٹ کے ٹھنڈا کر کے سامنے رکھا ہو. ایک باری ضرور کہو گے شاہ جی یہ کتوں جی, کہو گے نا. یہی معاملہ ہوا. پھل دیکھے, کالا یا مریم ان لکی ھذا. مریم نے فرمایا نبی نے, مریم یہ کتوں, یہ کہاں سے, مریم یہ کہاں سے. کالا یا مریم ان لکی ھذا, مریم کدھر سے آئے. دیکھا نا شاہ جی, قرآن پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا کہ نبی نے پوچھا. اس کا مطلب نبی کو نہیں پتا, اسی لیے پوچھا. شرم نہیں آتی, حیا ہی ختم ہو گیا. نبی کو نہیں پتا تو پوچھا نا, شرم کرو, حیا کرو. ٹھہرو, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ. فرعون کا دربار, جادوگر گھما کے رسیاں پھینک رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے. اللہ نہیں پتا, بولو بھی تو صحیح نا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اس کا مطلب ہے اگر اللہ پوچھے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, شک بھی نہ کرو اللہ نو پتہ ہے. تے جے نبی پوچھے کتھوں آئے نے, شک بھی نہ کرو نبی نو پتہ ہے. سلامت رہیں, آباد رہیں. قال یا مریم ان لکی ھذا, مریم یہ کہاں سے آئے. اب مریم نے جواب دیا, قالت و من عند اللہ, بازار سے نہیں آئے, اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. چلو قرآن پڑھ کے تو سمجھ آ گئی نا, اتو لنگر تھلے آ ہی جاندہ ہے. تو چپ بیٹھو, میں کو گل پیا کرنا, اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. میں پھر پیا نا, اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. تے جے اتو لنگر مریم کو لا سکتا ہے, بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اگر اوپر سے لنگر حسین مریم کے لیے آ سکتا ہے تو پھر حسین کی ماں کے لیے بھی آ سکتا ہے. اچھا ہوں اگلا جملہ جڑا میں بولنے لگا سن کے مچل جاؤ گے. جس کا لنگر اوپر سے نیچے آئے اسے مریم کہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تے جدا پکیا ہویا اتے جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں.